ابھی جو ہمارا ایک مجاہد، ایک شیر جو کسی سے ڈرتا نہیں، اگر ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بھی پہنچتا ہے وہ، تو وہاں پر نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے وہ نماز پڑھتا۔ اسد الدین اویسی صاحب، آپ کہیں گے کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا سفر ان کے ساتھ ہوا، پروگرام میرا ان کے ساتھ ہوا، میں نے اس بندے کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس کی ٹوپی کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، ٹوپی کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کی جوتے کا نشان اس نے بنا کے رکھا۔ اتنا بڑا عاشق رسول ہے، وہ ڈرتا نہیں کسی سے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر ایسا مجاہد اور ہمارے علماء کرام جو اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث، ایک ایک قرآن کریم کی آیتیں، ان کی تفسیر ان کے دل و دماغ میں، ہم ان کی زیارت کریں، ہم ان کی باتوں کو مانیں۔ علماء کرام کی زیارت کرنا باعث ثواب، ان سے دعا لینا ثواب ہے۔ اور اگر ہماری شریعت کی بچاؤ کے لیے اگر کوئی میدان میں آتا ہے تو ان کی بھی ہمت افزائی کرنا، ان کا بھی ساتھ دینا، یہ ہمارا اخلاقی اور ہماری ایمانی فریضہ ہے۔ مسلمانوں، آپ کو کھڑا ہونا ہوگا اور آپ اس غلط سوچ کو بھی بدلو۔ مایاوتی کھڑی ہوئی، چمار کو دلت کو عرش پر پہنچا دیا، لالو یادو، اکھلیش یادو، ملائم سنگھ یادو کھڑا ہوا تو یادو کو آسمان پر پہنچا دیا۔ آپ مسلمانوں نے کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو آپ کی کوئی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی شریعت بدلی جا رہی ہے۔ آپ کا کوئی لیڈر کیوں نہیں ہے؟ 70 سال سے ہم غلامی کرتے ہیں، ہمارا ووٹ ہم سے چھین کر لیا جاتا ہے، 5 سال کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، ہمارا ووٹ ہم سے لے کر اقتدار میں آ جاتے ہیں اور ہماری ہی قرآن کو، ہماری شریعت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ گناہ ہم نے کیا، ہمارا حق ہے ہندوستان کے سنویدھان میں، ہندوستان کی کرسی پر بیٹھنے کا ہمارا حق ہے، پرائم منسٹر، سی ایم بننا بھی ہمارا حق ہے۔ مسلمانوں، آپ کا بھی ایم ایل اے اور ایم پی ہو سکتا ہے، آپ اگر چنو گے تو ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں آپ کی اکثریت نہیں، لیکن کام اتنے اچھے کرو کہ غیر لوگ جب آپ کا ووٹ ان کو مل سکتا ہے تو آپ بھی اپنا لیڈر اور قائد ایسا بناؤ کہ ان کا ووٹ آپ کو مل سکے۔ اگر کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے اپنے قوم کو بلند کرنے کے لیے تو ہم مسلمان ہی کہتے ہیں یہ تو بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ یہ نظر نہیں آتا تنہا طلاق کے بل کو کھار پھینکنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر چلاتا رہا وہ شیر، دہاڑتا رہا، لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں نے اپنی آواز بلند کر کے ان کی حمایت نہیں کی۔ ہمارا کوئی لیڈر کیوں نہیں، ہمارا کوئی قائد کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں اپنا قائد تسلیم کرتے، ہم اپنا قائد بناتے۔ ہماری سب سے بڑی بد نصیبی مسلمانوں یہ رہی ہے کہ ہمیشہ ہم بٹتے رہے، ہمیشہ ہم نے بانٹنے تقسیم کرنے کا ہم نے کام کیا۔ بہت سے جلسوں میں بھی دیکھا جاتا ہے مولانا صاحب بیٹھتے ہیں، کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک ہے، اور راجنیتی کے سٹیج پر جاؤ وہ مولانا بدر الدین اجمل غلط ہے، اسد الدین اویسی وہ تو بی جے پی کا ہی ایجنٹ ہے۔ پتا ہو نہ ہو بی جے پی کا ایجنٹ ہوتا تو کرناٹکا کے اندر وہ الیکشن لڑتا تاکہ بی جے پی کو فائدہ ہو۔ سیاست دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ہمارا عالم دین ہم سے کہہ دے کہ مولانا عبداللہ سیاست دین کا حصہ نہیں ہے، اس لیے میں اسٹیج پر بولتا ہوں۔ کل بھی میں نے 3 پروگرام کے اندر اپنا لوگوں کے سامنے یہ پریزنٹ کیا تھا کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے، سیاست کا مطلب خدمت خلق ہے۔ اس دھرتی کے سب سے پہلے پرائم منسٹر حضرت عمر فاروق تھے۔ اگر ہم نے سیاست کو غلط سمجھا تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی، یہ ہماری بھول ہوگی۔ سیاست خدمت خلق ہے لیکن صحیح طریقے پر کیا جائے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ میں ہر موقع پر کہتا ہوں، اس لیے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنا حق لینے کے لیے میدان میں آؤ، اپنا حقوق لینے کے لیے اقتدار میں آنے کی کوشش کرو۔
اور ایسے سیکولر لوگوں کی حمایت کرو جو آپ کی شریعت کی، آپ کے سنویدھان کی بچانے کی بات کرتا ہے۔ آپ ایک پلیٹ فارم پر آؤ، آپ سبق لو ان لوگوں سے جن کے 33 کروڑ خدا ہے، وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ ہمارا ایک خدا، ہمارا ایک نبی، تو ہم 33 کروڑ پلیٹ فارم کے اندر کیوں بچ جاتے ہیں؟ یہ ہماری بدنصیبی، یہ اس ملک کی، یہ اس ملت کے مسلمانوں کی، یہاں کے بسنے والے ایک ایک کلمے پڑھنے والوں کے لیے بدنصیبی ہے کہ آج تک ہمارا کوئی لیڈر ہم نے نہیں چنا۔ اگر کوئی بنتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو بی جے پی کا ایجنٹ ہے۔ مسلمان ہے ہی کتنے ہندوستان میں کہ بھئی یہ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں، کرناٹکا کے اندر کانگریس 72 سیٹ ہے، جے ڈی ایس 38 سیٹ ہے۔ سی ایم کون ہے؟ جے ڈی ایس کا ہونا کس کو چاہیے؟ کانگریس کا، کیونکہ اس کی 72 سیٹ تھی، لیکن نہیں، کم سیٹ ہے۔ انہوں نے دھمکی دی مجھے سی ایم بناؤ گے تو تیرے ساتھ رہوں گا، نہیں تو ادھر چلا جاؤں گا، ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، پھیکو لوگوں کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ کانگریس نے سوچا کہ ارے صحیح کہہ رہا، دے دو کرسی۔ ہم بھی مسلمان یہی چاہتے ہیں، ہمارا اگر پورے بنگال یا پورے بہار میں اگر 40 سیٹ ویدھان سبھا کی آتی ہے تو 40 سیٹ تو ہوگی۔ ہم مجبور کریں گے بہار کے گورنمنٹ کو کہ اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی، اگر تم نے ہمارے علاقے کو ترقی کے لیے پیکج نہیں دیے تو ہم 40 سیٹ لے کر ادھر چلے جائیں گے۔ یہ راجنیتی ہوتی ہے، راجنیتی غلط نہیں ہے، صحیح طریقے پر اگر کیا جائے، فائدہ پہنچانے کے غرض سے اگر کیا جائے تو۔ لیکن ہم اپنا حق لینا جانتے نہیں، ہم کیا کہتے ہیں ہمارا ہے ہی کتنا پرسنٹیج مولانا، آپ اگر 15% کسی علاقے کے اندر ہے تو کافی ہے۔ یونٹی بنا لو، بکو مت پیسوں کی بلبوتے پر آدھار پر، تب دیکھیے کہ ہندوستان کا ظالم لوگوں سے ہمارا ہندوستان کیسے بچتا ہے۔ جھوٹ بول بول کر، دھرم کے نام پر لوگوں کو بہکا بہکا کر آپ کا حق مار لیا جاتا۔ آپ اپنا حق لو اور اللہ کا حق پورا کرو، انشاءاللہ دیکھیں انقلاب کیسے برپا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں بہت بڑا ایشو یہ ہے، بہت بڑا ایشو یہ ہے میرے مسلم بھائیوں اور میرے ہندو بھائیوں، اس ملک کے اندر اور خصوصاً ہم مسلمان بھائیوں کے لیے کہ ہم لوگ اپنا حق نہ تو لیتے ہیں، نہ لینے کی بات کرتے ہیں، چپ چاپ ہو جاتے ہیں۔